ہاللیلویہ، خدا کی تعریف۔ اچھا جی، جہاں یہ 1 ستمبر ہے، ہم اس سال کا ایک یعنی تیسرا 3 حصے گزار چکے ہیں، وہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہونے والی ہے۔ ہاں جی، ہاں ہاں ہاں، 10 سچل بتائے گی اس ماہ میں اور کیا ہونا ہے۔ سیدھی تیرے پورا پورا بتانا، میں وہ جو میرا ہوتا ہے۔ ہاں، مریم آباد نہیں ہوتا، مریم آباد کا میلہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے جی ایس دفعہ؟ مجھے بتائیں کتنے یہاں پر کیتھولک بیک گراؤنڈ سے ہیں؟ یہ جو آگے جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بس ان کی خوبصورتی سے محظوظ ہوں، ان سے پریشان نہیں ہونا، یہ کام کرنے والے لوگ۔ اچھا، کتنے کیتھولک بیک گراؤنڈ سے ہیں؟ گڈ، تھلے کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج تک مریم آباد کے اس میلے میں گئے ہیں، شامل ہوئے ہیں؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، یہ کر لیا جائے، ویسے ہی پوچھ رہے ہیں ہم، میں انفارمیشن لے رہے ہیں۔ 2 دفعہ ٹھیک ہے، کبھی گئے ہیں؟ آپ سارے نہیں گئے؟ ایک دفعہ تو ہاتھ کھڑا کرو نا، 1 دفعہ 2 دفعہ، ادھی بڑی راہ جو آ گیا، ہاتھ کھڑا کرنے گئے ہیں نہیں گئے؟ گئے ہیں، اوکے، دیٹس اٹ، تھینک یو، تھینک یو۔ اگر کوئی جوان، اگر کوئی زیادہ روحانی اس دفعہ کمٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی منت مان لے ہی ہے، مریم آباد جانتی تو بھی ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ ہاں جی وارث بھائی، اوکے اوکے، دیٹس اٹ، پریز دی لارڈ۔ یعنی آپ کی کوئی نہیں جا رہا؟ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ آج بات کریں گے ہم، جانا کیوں نہیں چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر کوئی مجھے آج کے سرمن کا پوچھے نا ٹاپک کیا ہے آپ کا، تو میں پتا کیا بتاؤں گا؟ تحفظ ناموس مقدسہ مریم کی بولنا گا میں، بہت ہی اردو ہو گئی ہے نا۔ تحفظ ناموس مقدسہ مریم، یعنی یہاں دفاع مقدسہ مریم، یہ آسان ہے کہ آج ہم مقدسہ مریم کی پاکیزگی کا، اس کی تقدیس کا، اس کے رتبے کا دفاع کریں گے، اور منت کریں گے، ترنا ڈالیں گے ان نام نہاد مذہب کے ٹھیکیداروں سے کہ پلیز باز آئیں، خوف کریں، اور اس ہستی کو جو مقدس ہے، جس کے لیے کلام میں لکھا ہے اب سے، ہاں جی، ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کریں گے۔ She was and she is and she will be blessed by the God. خدا کی طرف سے وہ blessed ہے، مبارک ہے۔ تو اس کی مبارک ہادی کو آپ پامال نہ کریں۔ بات کریں گے ہم موجودہ دور میں مقدسہ مریم کی عزت، اس کی تقدس کے تعلق سے بات کریں گے ہم ایک ٹائٹل جس جو دیا جاتا ہے اور جو لیا جاتا ہے آسمان کی، ہاں جی، ملکہ، سنا یہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مقدسہ مریم کو، رائٹ؟ لیکن ہم جانیں گے کہ یہ ٹائٹل کس کا ہے اور کہاں سے یہاں تک آیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کیتھولک کلیسیا کے قیام کے تعلق سے بھی چھوٹے سی، شاید اگر ٹائم بن پایا تو ہم اس کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلی کلیسیا کیتھولک کلیسیا ہے، تو یہ خود میں ایک غلط بات ہے اور غلط بیانی ہے جو معاشرے کے اندر کی جا رہی ہے، جس میں ہم
मुकद्दस पतरस रसूल को कलीसिया का पोपे आजम बना देते हैं, और ये कंसीडर कर लिया जाता है कि यीशु मसीह ने कहा था मैं पतरस के ऊपर कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। उनको पेट्रोस और पेट्रा, पतरस और चट्टान के जो यूनानी मतन है उसके मतलब को सर्च करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने हरगिज़ भी पतरस के लिए ये नहीं कहा था कि मैं इसके ऊपर कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। इब्तदाई कलीसिया का लीडर खुद में पतरस नहीं था, उसको फर्स्ट बुजुर्ग जो लीड कर रहा था वो यीशु मसीह का ब्लड रिलेशन ब्रदर याकूब मौजूद था, और वो कलीसिया को हेड कर रहा था, जिसका खत याकूब का खत भी मौजूद है। और चूंकि इस बात को ही रद्द कर दिया जाता है कि मुकद्दसा मरियम में यीशु मसीह के अलावा भी बच्चे थे, तो इसलिए उसको चूंकि हम पाक या हमेशा के लिए कवाली कंसीडर करते हैं, तो ये भी अपने आप में रॉन्ग परसेप्शन है या थ्योरी है। मुकद्दसा मरियम कवाली बतूला पाक दामन उस के बतन को इस्तेमाल किया गया ताकि उसमें खुदा का जलाल रखकर, जब वो कहता है ना कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, सो फॉर सिंगल टाइम ओनली इस जमीन पर किसी खातून के बतन को सिर्फ एक बार इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि वो प्रोफेसी जो पैदाइश की किताब 3 बाब की 15वीं आयत में है, मैं औरत की नस्ल से एक शख्सियत को बर्पा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा और उसकी एड़ी पर काटेगा, ताकि खुदा उस काम को मुकम्मल कर सके। एक ऐसा आए जो औरत की नस्ल से हो। लेकिन उसके बाद मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ के पास और भी बच्चे थे, और वही बच्चे यीशु मसीह के साथ उसकी मिनिस्ट्री में भी बाद में हमें नजर आते हैं। ये वही हैं जो यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, और शागिर्दों ने कहा बाहर तेरे भाई और तेरी माँ, तेरे बहन भाई और तेरी माँ तुझे मिलने के लिए आए। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मेरे वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ठीक है, सो एविडेंसेस मौजूद है, और चूंकि हम एक गलत साइड के ऊपर, एक गलत टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए और उसको इतना ज्यादा फैला दिया गया, और चर्चिस में उसकी सही भी नहीं की गई, उसको सही तौर पर बयान भी नहीं किया गया, इसलिए ये कंफ्यूजन मौजूद है। फिर हम चंद एक गलत अकायद या रसूमात की ताल्लुक से भी बात करेंगे जो इस वक्त राइज हैं और इस वक्त पाई जाती हैं। मेरी जो बेसिक कंसर्न है वो इस वक्त में मौजूदा दौर के मेले, जिसमें हमारा ये मरियम आबाद का मेला है, और इसकी छोटी छोटी कॉपियां आपको कई एक जगहों पर मिलेंगी। ठीक है, ये छोटी फॉर्म में कई एक जगहों पर होते हैं। इसी तरह से इसकी एक छोटी सी किस्म हमारे यूहन्नाबाद के अंदर भी होती है। जहां आपको कैथोलिक चर्चेस मिलेंगे वहां आपको पहाड़ियां मिलेंगी। कहां पहाड़ियों का कॉन्सेप्ट है, कहां उनके ऊपर चढ़ मैं आपको इजाजत दूंगा, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा इस बार टाइम निकाल के मरियम आबाद का एक विजिट कीजिए और उसकी वीडियोस लीजिए। और अगर आप नहीं जा पा रहे, आप YouTube पर जो पुरानी तस्वीरें या वीडियोस हैं उनको जरा देखना शुरू करें। कहां बाइबल ये कहती है पुट्ठे लेट के गोडे कोनियां छेलते हुए पसीना, वो एक बंदा उल्टा जा रहा है, बाकी उसको ऊपर से हवा दे रहे हैं, और वो जब वहां पे पहुंचते हैं उठे जाके फिर पता नहीं की कुछ पीने ने क्या कुछ होता है।
انتہائی غلاظت، انتہائی گندگی، نشہ، زنا. وہ جو اپنے آپ کو زائرین کہتے ہیں، عقیدت مند کہتے ہیں، وہاں پر اپنی ہی کمیونٹی، اپنی ہی بہن، اپنی ہی ماں، اپنی ہی کسی خاتون کی عزت محفوظ نہیں ہے. وہی جو الٹے پلٹے سیدھے پٹھے ہو کے رڑتے ہوئے جاتے ہیں عقیدت شو کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں میں اپنی ہی بہنوں کے لیے عزت نہیں ہے. یہ کون سی مسیحیت ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ راتوں کو جو وہاں پر میدانوں کے اندر ٹولیاں سجتی ہیں اور جو کچھ وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہاں بائبل میں لکھا ہے برجیاں بنائیں اور اس کے اوپر بندروں کی طرح لٹکتے پھرے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ نجات، کیا دروازہ ہمیں یہاں سے نکلے گا، ملے گا؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بائبل اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے. آج ہم ان ساری چیزوں کو تھوڑا بہت ویری شارٹ ہم اس کے اوپر تھوڑا محنت کرنے کی کوشش کریں گے. 4 طرح کی عورتوں کا یا خاتونوں کا ذکر ہمیں ملے گا بالخصوص مکاشفہ کی کتاب میں. نمبر 1، فوراً سے اس کو لے کر نکلوں گا، ایزیبل. ایزیبل ایک ایسی خاتون جو بت پرست غیر قوم کی سردار کاہن تھی. پھر تھماتیرا کی کلیسیا میں یہ نبیہ کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے. اس کی غلط تعلیم ہمیں نظر آتی ہے. اور اسپرٹ آف جازیبل یا ایزیبل کی روح، اسپرٹ، روح سے مراد یہ ان سینس آف وہ بھی ہے جو بدروح انسانوں کے اندر آتی ہے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں اسپرٹ آف جازیبل مینس تھاٹ، اس کی ٹیچنگز، اس کی تعلیمات آج بھی کلیسیا کے اندر گٹمٹ ہے. لفظ سنا ہے کبھی بدعت، کلٹ؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ایک خالص چیز کو اس کے اندر ملاوٹ کر دی جائے، وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کو کسی لفظ یہی رہے لیکن اس کو تروڑ مروڑ کر آگے پیچھے کر کے میں سینس کوئی اور دینے کی کوشش کروں، وہ بدعت ہے. اصل پیور تعلیم کو گٹمٹ کر کے بیان کرنا بدعت ہے. بدعت کی خوبی یہ ہے کہ یہ اتنے پیار سے اور اتنے ملائم طریقے سے آپ کے اندر داخل ہوتی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آگے چل کر یہ اس طرح سے جال بن دیتی ہے اور اس کو الجھا دیتی ہے کہ اس کو حقیقت میں سے نکالنا اور کلیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کلام کی حقیقی تعلیم کو اس طرح سے الجھا دیا گیا ہے اور غیر اقوام کی اور بت پرستی کی تعلیم کو اور جاذبہ کی اسپرٹ کو، اس کی تھاٹ کو، اس کی ٹیچنگ کو بائبل کی تعلیم میں اس طرح سے مکس کر دیا گیا ہے، امیزش ہے کہ اس کو نکالنا اور اس کو سمجھنا مشکل ہے. کون کلیئر کرے گا؟ کیسے سمجھ آئے گی؟ پاک روح کے وسیلہ سے. پاک روح آپ کو ان امیزش کو کلیئر کرنے میں، ان کو ڈیفائن کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. جو پاک روح ہی کو گٹمٹ کر دیں، اس کو مکس کر دیں، اس کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کریں، تو وہ کیسے پھر آگے موو کر سکتے ہیں، باقی چیزوں میں کیسے اسٹیبل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر کچھ رہ گیا تو میں نیکسٹ سنڈے پہ لے جاؤں گا، لیکن ہم چیزوں کو سیکھیں گے. آمین. سو پہلی خاتون ہمیں کون نظر آتی ہے؟ ایزیبل. انگلش میں جازیبل بھی بولتے ہیں، اسپرٹ آف جازیبل. ٹھیک ہے؟ سو میں اس کو کہوں گا یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں، ہماری کلیسیاؤں میں بھی موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کے اندر ایک عورت آپ کو نظر آئے گی جو بچے کو جنتی ہے اور
اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا. یہ بنی اسرائیل کو پریزنٹ کرتی ہے جس نے بچے کو جنا جو مسیح یسوع ہے. ٹھیک ہے. ہم پھر اور وقتوں میں ان کی جو تفاصیل ہے، تشریح ہے، اس کے اوپر بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے نہیں. پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 70ویں باب میں ہمیں ایک بڑی کشفی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. 70ویں باب کو کھولیں گے تو آپ کو جو فرسٹ چیز نظر آئے گی وہ ہے راز بڑا شہر بابل. ٹھیک ہے. یہ بھید ہے. آج ہم اس کو تھوڑا سا جاننے کی، صرف قریدنے کی، کھلچنے کی کوشش کریں گے. بس ہم اس کو سرچ آؤٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم اس کے تعلق سے دیکھیں گے جو آنے والے مذہب کو یا جھوٹی کلیسیا کو دنیا میں پھیلائے گا یا پھیلا رہا ہے. یہ ماضی میں موجود تھا، ایک نامور بڑا شہر تھا. آگے چل کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پھر مکاشفہ کی کتاب کی 19ویں باب کے اندر ہمیں ایک اور خاتون نظر آتی ہے جس کو دلہن کہا گیا ہے. کیا؟ اور یہ کون ہے؟ برا کی دلہن. کون ہے؟ کاش آپ کہتے میں، ہے نا، مجھے زیادہ مزہ آتا. یہ کون ہے؟ میں، ہم ہیں برا کی دلہن. آمین. نہیں، ادھے بھی نہیں تیار، ادھے بھی نہیں منن نہیں تیار کہ میں ہوں برا کی دلہن، کیونکہ تیار نہیں ہے نا. تو ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہے. اچھا جی، میرے ساتھ دیکھیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 70واں باب 5ویں آیت جی. اور اس کے اوپر لکھا ہے اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا. کیا نام ہے؟ پڑھیں. راز. اور اس کو ادا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فل سٹاپ اس کے آگے راز بڑا شہر بابل. پھر اس کو ادا کیا گیا ہے کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک خاتون کے ماتھے. رومن لا تھا. یہ ریت تھی رومیوں کے درمیان. جو فحشا عورتیں ہوتی تھیں یا کشمیاں ہوتی تھیں، وہ اپنے ماتھوں کے اوپر ایک ٹیگ لگاتی تھی اور اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا تھا. اور یہ ان کو ڈیفائن کرتی تھی کہ یہ ان کا بزنس کیا ہے، یہ کیا کام کرتی ہے. چونکہ یہ اسی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے یہ خاتون جو 70ویں باب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کو بھی وہ اس شرط کو پورا کرتی ہے اور اس کے ماتھے کے اوپر ہمیں یہ ٹیگ لگا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کا نام بڑا عجیب ہے. راز. راز کا لفظ اس کے خطاب کو یا اس کے نام کو ایکسپلین نہیں کرتا، بلکہ راز کا مطلب ہے بھید، مسٹری. اور وہ مسٹری یا وہ بھید کیا ہے؟ بڑا شہر بابل. یہ بڑا شہر بابل یہ بیسیکلی خود میں ان مکروہات اور ان ساری گندگی کا موجد ہے. یہاں سے سب کچھ ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی وہ شہر ہے جو آپ کو آنے والے دور میں مکاشفہ کی کتاب کے 70ویں باب میں پھر نظر آئے گا. اور دو اب یہ شہر ویران ہو چکا ہے، اس کے کھنڈرات موجود ہیں. اس کے کھنڈرات کے کچھ میل دور ایک چھوٹا سا عربی گاؤں موجود ہے جس کو بابل ہی کہا جاتا ہے، جو شاید اس علاقے کی یاد پیش کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر اب دوبارہ یرمیہ اور حزقیل نے اس شہر کے تعلق سے پروفیسیز کی تھی کہ تو ویران ہو جائے گا اور دوبارہ تو ریکنسٹرکٹ نہیں ہو پائے گا. اور آج تک یہ شہر ختم ہے، برباد ہے اور دوبارہ تعمیر نہیں ہو پایا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب خدا کا کلام کسی شخص کسی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کہتا ہے وہ اسی کے اکارڈنگلی موو کرتا ہے.
خدا یسوع سے نے کہا میں تجھے جلد اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. یہ وہی کیفیت ہے جو شاید بابل کے اوپر گزری ہے. ٹھیک ہے. سو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کے ٹائٹل کے آگے اندر چل کر لکھا ہے کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی. لفظ بولے سارے. ماں کون ہوتی ہے؟ میرے ساتھ رہیں. ماں وہ ہوتی ہے جس کے اندر جننے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. بولتے رہے ذرا پلیز, ہے نا. ماں جنم دیتی ہے نا, اس سے آگے نسل چلتی ہے. اس کی دو کیٹیگریز بیان کی گئی. یہ کس کو جنم دیتی ہے؟ کس کو؟ کسبیوں. کسبی کون ہوتا ہے؟ وہ خاتون جو اپنے بدن کو ناجائز طور پر استعمال کرتی ہے اور غیر محرم کے ساتھ ایک انجان کے ساتھ زناکاری کے اندر انوالو ہوتی ہے اور اپنے بدن کو اس گناہ کے لیے پیش کرتی ہے. فحشہ یا کسبی. رائٹ. اور مکروہات, گندگی, غلاظت, گناہ, یہ ان کی ماں ہے. یعنی اس سے جو کچھ جنم پائے گا وہ کیا ہوگا؟ گندگی ہوگی, غلاظت ہوگی, زنا ہوگا, بے ادبی ہوگی, حرام کاری ہوگی, وہ اس سے جنم لے گی. اور یہ کیا ہے؟ بڑا شہر بابل. سو اس بڑے شہر کے اندر گو رونق ہے, تجارت ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی پروڈکشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ دراصل یہ ہے گندگی, غلاظت, گناہ, حرام کاری, زنا کاری, وہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے. اسی بات میں بار بار کیا گیا ہے, ہوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ 19ویں باب میں ایک اور خاتون کا ذکر ہے. وہ کون ہے؟ مکاشفہ 19 باب میں کون؟ شاباش, ویری گڈ. ارون غلط. 19ویں باب میں کون ہے؟ ایزیبل 2 باب میں نظر آئے گا. دلہن. شاباش, سب بولے کون؟ دلہن. تو آپ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ہم مرد ہیں, لیکن ہم کون ہیں؟ دلہن. کس کی؟ برا کی, دلہا کی. پلیز میرے ساتھ رہیں بات کو سمجھنے کے لیے. اب آپ کا دشمن اس دلہن کو ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے اندر انوالو کرنا چاہتا ہے. شادی کے ایک شوہر اور ایک بیوی کے رشتے میں اگر شوہر باہر جا کر کسی اور خاتون کے ساتھ انوالو ہوتا ہے اس کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کہتے ہیں اور وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. یہی قانون اس خاتون کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ایک بیوی جب کسی اور مرد کے ساتھ اٹریکشن میں ہے, اس کے ساتھ انوالو ہے, آپ فزیکل نہیں بھی ہیں. پلیز, میری بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی باتیں. آپ اس کے ساتھ فزیکل نہیں بھی ہیں, آپ فونز کے اوپر ہی انجوائے کر رہے ہیں. یو آر ان ایڈلٹری. آپ اس زمرے کے اندر. اور یہ کہاں سے آپ کے اندر آ رہا ہے؟ یہ خاتون, اس کی ٹیچنگ, ایزیبل کی اسپرٹ آپ کو وہاں پر لے کر جا رہی ہے. اور دشمن چاہ یہ رہا ہے دلہن کو جو دلہا کے ساتھ انگیج ہے, جو اس کی وفادار ہے, اس کو وہاں سے نکالا جائے اور غیر معبودوں کے ساتھ. جب آپ بائبل کو اٹھائیں گے, پرانا عہد اسرائیل خدا کی بیوی کے طور پر نظر آئے گا.
ٹھیک ہے، ہوشیہ کو خدا کہتا ہے جا اور اس فحشا کے ساتھ شادی کر لے. کیوں؟ کیونکہ خدا وہاں پر پیش کرنا چاہتا ہے تم نے جو میرے ساتھ میری منقوہ تھی، میری نکاح یافتہ تھی، میرے ساتھ تم نے یہ گناہ کیا، بے وفائی کی کہ تم اوروں کے ساتھ آشنائی کرتے ہو. ایس دلہن جب ہم اوروں کے پاس جاتے ہیں، یہ بت پرستی میں آتا ہے، یہ کسبی پن میں آتا ہے، یہ ہمیں فحاشا کر دیتا ہے، یہ ہمیں اسی اسپرٹ کے اندر لے جاتا ہے جو بابل بڑے شہر کے اندر موجود تھا، اور وہ مکروہات کلیسیا کا حصہ بن جاتی ہے. میں نے کہا آپ فزیکل نہیں بھی ہوتے، آپ صرف فونس کرتے ہیں. آپ اس کا مطلب اسپرچل اپلیکیشن جو میں اس میں کہہ رہا ہوں، آپ غیر معبودوں کو باقاعدہ جا کر سجدہ نہیں کرتے، لیکن آپ ان کی رسومات اپنے گھروں کے اندر ہی پے کر رہے ہیں. آپ کی شادیاں گانوں اور سحروں کے ساتھ ہو رہی ہیں، آپ کے گھروں کے اندر مہندی کی رسومات وہ والی ہو رہی ہیں جو غیر اقوام کی ہیں. آپ کی عبادات رسمی ہیں، آپ رسومات کے تحت عبادتیں کر رہے ہیں. بائبل کسی روزری کی بات نہیں کرتی ہے، لیکن اگر آپ روزریاں پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ابھی چل کے میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو دے دوں گا آگے، لیکن آلموسٹ 1000 سال کے بعد جا کر 1000 سال کے بعد جا کر ایک مسیحی شخص نے روزری کو ایشو کروایا، یا اس کی باقاعدہ گورنمنٹ پرمیشن لی. کن سے؟ ہندوؤں سے اور مسلم سے. وہ ان سے پہلے روزری کو کر رہے تھے، اور یہ پھر ہم میں ایڈ کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، نمینے پڑھ رہے ہیں، سلام اے مریم پڑھ رہے ہیں. سلام اے مریم کیا ہے؟ کس کو آتی ہے؟ شاباش، چلیں مجھے بھی آتی ہے. سلام اے مریم الفضل خداوند تیرے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم. یہاں سے غلطی شروع ہو گئی. کیا خدا کسی کا بیٹا ہے؟ تعلیم وہ فادر صاحب کا نام کی سی، وہ میں نے ویڈیو سیو کی ہوئی ہے. میرے ذہن میں تھا کہ آج میں کچھ ویڈیو اور کچھ کلپس تصویریں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. فادر صاحب خدا ان کو برکت دے اور برکت سے زیادہ عقل دے، فرما رہے ہیں جو مقدسہ مریم کو ماں نہیں کہتا وہ خدا کو باپ بھی نہ کہے. واہ، یہ کرنے والی بات. اس بات کو شاید آپ سمجھ پائیں. بیٹے نہیں کریں. جو مقدسہ مریم کو ماں نہیں کہتا وہ خدا کو باپ بھی نہ کہنے پائے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں کہ مقدسہ مریم اپنے گھر میں نہا رہی تھی اور ایک فرشتہ آیا اور اس کے سبب سے وہ حاملہ ہو گئی. یہ کتنی حماقت کی بات ہے. اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ بائبل کے بالکل برعکس تعلیم ہے. کلام کہتا ہے فرشتے نے اس سے بات کی، جبرائیل خود مقدسہ مریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا سلام تجھ پر فضل ہوا ہے. کلام کہیں بھی ہمیں سلام کی بات نہیں. اس نے آئے اور یسوع مسیح کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عورت جس کے ساتھ شوہر ہوئے، ایک بھائی سے شادی ہوئی، وہ مر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. بتا کہ ابدیت میں، آخرت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کوئی بتائے مجھے، جواب دے. یسوع نے کی کیا؟ آسمان پر بیاہ شادی نہیں ہوتے، عقل کے ناخن لو ہوتے، بیاہ شادی ہوتے ہی نہیں. خدا کا کلام اس
یہ صرف انسان کے اندر اس نے یہ صلاحیت رکھی. آدم اور حوا کو اس نے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. میں یہاں یہ کہہ دوں جتنے یہاں پر کپلز بیٹھے ہیں اور جتنی میری بیٹیاں بالخصوص نوجوان بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، شادی کے بندھن میں فزیکل آپ کا ریلیشن بالکل پاک ریلیشن ہے. پلیز شادی نکاح کے بندھن کے اندر یہ ریلیشن بالکل پاک اور ببلیکل ہے، لیکن اس سے باہر آپ سے بات کر کے مزہ لیں وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی زنا کے اندر آتا ہے. بائبل آپ کو پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے. مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے، تو حاملہ ہوگی، بیٹا جان. اس نے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو جانتی نہیں. بڑا پیارا لفظ ہے اور ہم آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جائیں گے. اور بیسیکلی یہ ڈاکٹرائن آف کرائسٹ کی ایک تھیولوجیکل یا ڈاکٹرائن ہے جس کو سمجھنے سے بالاتر ہیں ہمارے بہت سارے مسیحی لوگ. اس میں اسکالرز بھی ہیں، اس میں نام نہاد فادرز اور ایسے کئی خدا موجود ہیں. جب وہ کہتا ہے خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، یہ عام سی بات نہیں ہے. یہ اس کائنات کی تاریخ کا واحد اکلوتا ایک ہی ایونٹ ہے، ایک ہی ٹائم ہوا ہے. یہ معجزہ ہے جو خدا نے اس پاک وطن کے اندر رونما کیا ہے. خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. ہم مقدسہ مریم کو مقدس اس لیے نہیں کنسیڈر کرتے کہ خدا کی قدرت نے اس پر سایہ ڈالا. یہ تو ہوا، یہ خدا کا فضل اس پر ہوا. اس کی رسپیکٹ اس لیے ہے، سنے غور سے، کہ اس پوری زمین کے اوپر جہاں کروڑوں خاتون موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ایک خاتون ایسی خدا کو ملی جس نے اپنے بدن کو ناپاک ہونے سے بچایا، جس نے اپنی سوچ کو بھی ناپاک ہونے سے بچایا. اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے ٹیکسٹ کے اندر پوری اتری ہے، اور اس لیے خدا نے آسمان پر اس کا چناؤ کیا ہے. کہیں بھی اس کے اندر گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے. اور خدا نے جب سکین کیا ہے اس پوری دھرتی کو، اس زمین کو، اور اس نے عورتوں کو جانچنا، ان نوجوان لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا، تو پھر اس کو وہاں پر ایک خاتون ملی جس کی پاکیزگی کا اقرار اور سند خود آسمان کا خدا دیتا ہے. اس لیے ہم اسے مقدسہ کہتے ہیں، اس لیے وہ ڈیزرو کرتی ہے. یہی وہ بات ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ آج سے ہمیشہ تک سب کیا زمانہ کے لوگ تجھ کو سلام اے مریم والفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کلام کی بات ہے. آگے کیا شروع ہو جاتا ہے جی؟ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت. پہلی بات، وہ خدا کی ماں نہیں ہے. جدو کچھ نہیں سی تو بھی خدا سی، تو جدو تے کچھ نہیں ہوئے گا وہ بھی خدا دی ساتھ موجود ہے. دیکھیں یسوع مسیح ہماری طرح کے جنم نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھیں. وہ کہتا ہے زبور میں بھی کہتا ہے، یعنی
جب ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی، ایک کپل خدا اس زمین پر جوڑتا ہے، تو خدا نے ایک فزیکل ریلیشن کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ اولاد جنم لیتی ہے، ایک نطفہ، ایک جراثیم، ایک سپرم ایک باڈی کی شکل لیتا ہے، خاتون کے اندر جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کے اوپر، مقدسہ ماں کے بطن کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ریلیشن نہیں ہوا ہے۔ خدا کی قدرت نے خدا کی قدرت نے سایہ کیا ہے، سایہ کیا ہے، اس کو جلال سے بھرا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکل کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا تھا، بلکہ خدا کا کلمہ، پلیز انسان کا ملاپ نہیں، خدا کا کلمہ اس کے اندر آ کر ٹھہرنے والا تھا۔ میری بات کو اگر آپ سمجھ پائیں، وہ کوئی جنم نہیں لے رہا ہے، وہ جسم لینے کے لیے آیا ہے، وہ مجسم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے پہلے کہ مقدسہ مریم اس زمین پر جنم لیتی، خدا کا کلمہ خدا کے اندر ابدیت سے موجود تھا۔ اب اس کے وطن پر خدا تعالیٰ کی قدرت سایہ ڈالے گی، اور وہ صرف آ کر اس کے اندر سٹے کرے گا، اور جس دور سے وہ جنم لیتا ہے، وہ صورت پکڑتا ہے، بچہ بنتا ہے، خدا کی قدرت میں وہ پنپنا اور بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس سے پہلے موجود ہے۔ وہ خدا کی ماں نہیں ہے۔ پلیز جتنے یہ کہتے ہوں گے، اور اگر یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ سنتے ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے لوگوں کو سنتے ہیں، اس کے اوپر بھی الگ سے ایک بحث ہے، ایک الگ سے ٹیچنگ ہو سکتی ہے۔ تو مقدسہ مریم جب بھی سنتی ہوں گی، سب سے زیادہ غصہ وہ کیتھولکس کے اوپر ہی کرتی ہوں گی، جڑا روزری دے ہوتے آلموسٹ 53 ٹائمز وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک روزری پہ ایک ٹائم میں 53 دفعہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ آگے، اے خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے، میں آپ کو شرٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ابدیت میں پوچھ لیجئے گا، ڈاکٹرائنز کو سرچ آؤٹ کریں، اگر مقدسہ مریم یسوع مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کرتی، اگر وہ اس کے خون سے نہیں دھلتی، اس کی ماں اس کی جنم داتا ہونے کے باوجود وہ اس کے کفارے میں شامل نہیں ہو سکتی، وہ آسمان میں نہیں جا سکتی۔ عید پینتیکوست پر وہ 120 کی جماعت میں موجود، غیر زبان بولنے والوں میں مقدسہ مریم خود موجود، اس نے بھی روح کے لباس کو لیا ہے، غیر زبانیں بولی ہیں، وہ شفاعت کر سکتی تھی جب تک بدن میں تھی، اب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اسی طرح جو اس کی پاکیز کی، اس کی شخصیت کی بات ہے، جو اس کا ڈیزرو کرائٹیریا یا خدا کا پروٹوکول ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کو اجر ضرور ملے گا، اور یہاں بیٹھی ہر ایک میری بیٹی کو، بہن کو ضرور وہی پھل ملے گا جو ہم اپنے اس بدن میں بوتے ہیں، وہی ہم کاٹیں گے، وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے بعد آمین، اس کے ساتھ آمین بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دعا میں نے یہاں پر لکھی، یہ بھی کیتھولکس کی پریئر ہے، جتنے کیتھولکس بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ اسلام ہے ملکہ، رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شیرنی اور ہماری امید۔ جن کو تو پتا تھا ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری امید۔ کلام صرف ایک امید کی بات کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ اس جہان میں کوئی امید نہیں۔ کلام اس کو کہتا ہے وہ امید گواہ۔ پھر آگے
سلام ملکہ رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شیرنی اور ہماری امید تجھے سلام. ہم ہوا کے جلاوطن فضا تیرے آگے چلاتے ہیں. اس آنسوؤں کی وادی میں ہم روتے ماتم کرتے ہیں، تیرے آگے آہ کھینچتے ہیں. کیا پریئر ہے، کیسی دل سوز دعا ہے، اور بیس لیس بنیاد ہی نہیں ہے. جو دعا یسوع نام میں کی جائے گی. کافی چیزیں. بابل کو ہم بڑا شہر بابل، اس کو ہم ضرور کسی وقت دیکھیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بابل اور یروشلم یہ دونوں پیرلل ہیں. جہاں خدا نئی یروشلم کی بات کرتا ہے وہاں آپ کا دشمن بابل کی بات کرتا ہے. اور جس طرح سے یروشلم ہوگا، آپ کو پتہ ہے یہ نیا یروشلم جو آسمان سے اترے گا یہ مکعب شکل کا ہوگا، یہ اسکوئر شیپ میں ہوگا. 1500 میل بائی 1500 میل ہوگا. یہ پورا ڈبہ ہوگا، 1500 ہائٹ، 1500 چڑھائی، 1500 لمبائی میلز میں. اور اس کے اندر ہم موجود ہوں گے. اس کی بنیاد کہاں سے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں اس زمین پر سب سے پہلا بادشاہ کون تھا؟ نمرود سب سے پہلا بادشاہ. بابل کے برج کو بنانے سے پہلے اس زمین کے اوپر بادشاہت نہیں تھی، اور بادشاہت نہ ہونے کے باعث اس زمین پر وہ گناہ یا اس طرز کی حرکات نہیں تھی. نمرود کون تھا؟ حام کا پوتا. حام کون تھا؟ نوح کا بیٹا. طوفان کے 200 سال کے بعد تقریباً اس کی پیدائش ہوتی ہے. کس کی؟ نمرود کی. اور 300 کچھ 350 یا 380 سال کے بعد نوح مرتا ہے طوفان کے. اس کا مطلب ہے نمرود کے وقت نوح بھی زندہ تھا. اور چونکہ اس وقت ان کی 800-900 سال عمریں تھی تو باتیں یہ آدم سے ڈائریکٹ منہ سے باتیں سنی تھی عدن کی اس کی اولاد نے، اور 800 سال تک وہ سنتے آ رہے ہیں. یہاں تو ہمیں 50-60 کے بعد نہیں نظر ملتا، پھر وہ کل پرانی ہوگی. تو جب آپ 800 سال تک ادھر زمین پر رہیں گے تو 800 سال تک لوگوں کو خود ہی بتاتے رہیں گے، تو جنمن بات ہوگی. ایک کے منہ سے سن کر دوسرے نے سمجھی اور جنمن سنی، اصل سنی. میری بات سمجھ لیں. نمرود آ گیا، سنار کے علاقہ میں بابل کا برج بنایا. یروشلم مکعب شکل کا. کب؟ 6000 سال بعد آئے گا. اس زمین کے 6 جدوں نکال ہو رہی ہے وہ تو آلموسٹ تقریباً کوئی 1200-1300 سال شاید گزار چکے سر. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے جا کر ابھی آنا یروشلم. دشمن کو اسی وقت تکلیف شروع ہوئی ہے. بابل کا جو برج بنایا گیا بالکل سکوئر مکعب شکل. نمرود کون ہے؟ جو خدا بادشاہ کے مقابل اپنے آپ کو بادشاہ زمین پر اناؤنس کرتا ہے، جو خدا تک پہنچنے کی اس کے مقابل بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. اس ڈاکٹرائن کو دے کر آگے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہاں پر جو ٹائٹل اس مورت کو یا سمیراپس کو دیا گیا وہ ہے آسمان کی ملکہ. ہاں جی، کیا ہے؟ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے سلام اے ملکہ رحم کی ماں. ملکہ کون ہوتی ہے؟ بادشاہ کی بیوی. یعنی بزیت ہے اس بات میں کہ ہم نے خدا کے برابر لا کے بٹھانا ہی بٹھانا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو ملکہ پلیز خدا کا خوف کرے. وہ جس کو زمانے مبارک کہیں گے اس کی مبارک ہاتھی کے اوپر تہمتیں نہ لگائیں. کہا یہ جاتا ہے پینٹیکوسٹلز مقدسہ مریم کی رسپیکٹ نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں آپ پلیز اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں.
اچھا آئیں جلدی سے آگے نکلتے ہیں. اب 2-3 ریفرنسز پڑھ لیں جلدی سے نکلتے ہیں. ہم یرمیا اس کا 7واں باب، یہ پرانے عہد نامہ میں آپ کو ملے گا، یرمیا 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت. اب آخری زمانہ میں بابل پھر سے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مذہب، ایک تھاٹ، ایک ڈاکٹرائن کے طور پر کھڑا ہوگا. اور کیسے کھڑا ہوگا؟ کیسے کھڑا ہوگا؟ کلیسیا کے طور پر کھڑا ہوگا، جس کو جھوٹا چرچ کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اپنی روٹس کو سرچ آؤٹ کریں، کہیں اور جڑیں تو نہیں اندر گھسی ہوئی ہیں. کیا ہم کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ تھکے ہیں کہ نہیں؟ 18 بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آنکھ سلگاتے ہیں، یعنی پورا ٹبر ایک ہی کام کرے، اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ، ہاں جی پڑھیں، آپ کو پیدائش سے مکاشفہ تک آسمان کی ملکہ مقدسہ مریم کے لیے کہیں بھی استعمال ہوتا ہوا نہیں ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. کوئی یہ کیتھولک بائبل میں سے نکال کے مجھے دے دے مقدسہ مریم کے لیے آسمان کی ملکہ کہا گیا. آسمان کی ملکہ میرامس نمرود کی بیوی کے لیے کہا گیا جو تموز کی ماں ہے اور جو بت پرست ہے، اور جس کے سبب سے خدا بابل کو برباد کر دیتا ہے. سمجھو. اور ہم یہاں سے ننگے پاؤں تیاریاں کر رہے ہیں، چنگیاں بڑیاں موٹر سائیکل سرنسری کٹاتے ہیں، پڑ کر دے تھی میاں بات سلام کرنے جا رہے ہیں. خدا کا خوف کرے. سائیکلاں دے قافلے، لمے لمے وال، برے حال، پورے راہ دے وچ سڑکاں لال کرتے کرتے اسی اوتھے پہنچ جانا. اور جب وہاں پر پہنچنا رنگ اینڈ پاتے ہون گے، پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے، کیڑی قوم آئی ہے. پھر جا کے ادھر لٹکتے ہیں ان برجیوں کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا سائنس ہے. میں اور بھائی شرافت ہم کچھ سال قبل وہاں پر گئے ایک ڈاکومنٹری کے چکر میں. 200-300 500 لوگوں کی لائنز صرف ایک موم بتی جلانی ہے اوپر جا کے. خدا کا خوف کرے، اپنے گھر جا کے گھٹنے ٹیکنے، خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے گا. کہنا ہے سارا ٹبر راجنیتی کرتے ہیں، بچے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، باپ آگ سلگاتے ہیں، عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر. آگے پڑھے لفظ میں شاید نہیں سمجھ آتا. خدا کہتا ہے مجھے غضب ناک ہے. جب یہ کام کرو گے، جب یہ حرکتیں، یہ کرتوتیں ہوں گی تو خدا غضبناک ہوگا. ایک اور ریفرنس یرمیا ہی کا صحیفہ اور اس کا 44واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لکھا ہے بلکہ ہم تو اس بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ، یہ اقرار کر رہے ہیں، کانفیڈنس دیکھو. خدا غصے جو کہتے ہیں ایسے کی کرنا ہے، ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے. کہتا ہے وہ مجھے یہ کام کر کے مجھے غضبناک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیدھے کرنا گے. ساڈے بادشاہ، ساڈے سردار یہودا دے شہراں دے وچ ساڈے قبیلے کھاتے رہے نے، ساڈے پیو دادیاں نے کیتا ہے، او مریا بات ہی ہے نے. تو دیکھو کی رونقاں لگی، کی رونقاں لگی. دیکھا غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑے پلیز اے دور دے ڈول نے وقتی طور پہ سمانے لاتے ہیں. ایک اور آخری ریفرنسز میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم حزقیل کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت اور 13ویں آیت سے. اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا. تب وہ مجھے غلام کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی، نام پڑھو، تموز پر نوحہ کر رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کو خدا لے کر گیا. ہاں میں تینوں ایدے تو بھی بڑی کی ماما
گندگی، غلاست دکھاؤ. وہ عورتیں، وہ گھرانے جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، وہ شمالی پھٹ یعنی اپنے باہر چوکوں پر بیٹھی ہیں اور خدا کے لیے شادمان تو نہیں ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں تو گزرانتے نہیں. سو میرے عزیزوں، بابل میں اسے سمیرامس اور تموز کہا گیا، ٹھیک ہے. اسور میں استارات، جس سے ایسٹر کا وہ کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایسٹر کو نہیں منانا، وہ استارات سے ہے، ٹھیک ہے. پھر مصر میں اسے ایسیس کہا گیا، یونان میں اسے ایفروڈائٹ کہا گیا، روم میں اسے وینس کہا گیا، اور رومن کیتھولکس کے اندر اسے آسمان کی نوتا کہا گیا. خدا کے حضور خدا کا خادم ہوتے، کلام کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، مریم آباد والی مریم کا تعلق کلام میں مقدسہ مریم کے ساتھ رتی بھر بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاتھ جڑے ہیں، ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے. جس کی خدا کا کلام تصدیق کرتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی آنر کرتے ہیں. لیکن 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 ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی آنر کرتے ہیں، ہم اس کو مبارک کہتے ہیں. پرستش ہم خداوندوں کے خدا ہی کی کریں گے، ہم اس کی پرستش نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کی پرستش کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے. کارڈینل ایلمنس شخص ہے، مصنف ہے، اور کتاب کا نام ہے مریم کا جلال، The Glory of Mary. چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آسمان کی ملکہ کے تعلق سے. اس کی بک کے پیج نمبر 94 کے اوپر وہ کہتا ہے، جو مریم سے رجوع نہ کرے وہ گر چکا اور کھو چکا ہے. صفحہ نمبر 136 کے اوپر کہتا ہے، اگر ہم مریم کی طرف رجوع کریں اور اس کے پاک نام کو پکاریں تو ہماری جلدی سنی جائے گی. یہ نسبت اس وقت جب ہم بنسبت اس وقت جب ہم اپنے نجات دہندہ یسوع کے نام کو پکارتے ہیں. ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں ہے، بڑے ایکٹیو کاموں کے ساتھ سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ مریم سے کو پکاریں تو جلدی سنی جائے گی. میں پیج نمبر بھی یہاں پر بول رہا ہوں، 136 نمبر صفحہ، کارڈینل کی کتاب مریم کا جو گلوری آف میری کے نام سے بک ہے، اور اس کے اوپر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مریم کو پکاریں گے آپ کی جلدی سنی جائے گی، بنسبت اس سے کہ آپ یسوع کو پکاریں جو نجات دہندہ ہے. پھر اس کے پیج نمبر 137، 141، 143 کے اندر ہمیں چیز ملتی ہے. ہم خدا سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن اگر مریم سے مانگی جائے تو وہ مل جائیں گی، کیونکہ وہ دوزخ کی بھی ملکہ ہے. کیونکہ اس کی اتھارٹی صرف فردوس کے اوپر نہیں ہے، وہ دوزخ کو بھی ہیڈ کرتی ہے. اس لیے یسوع صرف اس سائڈ پہ ہے، وہ اوور آل ہے. کنسیڈر اٹ. پیج نمبر 180، 181. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے تاکہ مریم کے حکم پر فرما برداری کرے، اور خدا نے تمام کلیسیا کو مریم کی حکومت کے نیچے رکھا ہے. چند ایک اور چیزیں اس کے ساتھ ان کی موجود ہیں، لیکن میں یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن اس کے تعلق سے آپ کو دینا چاہ رہا تھا. سو میرے عزیزوں، اگر 1-1.5 گھنٹے کی ٹیچنگ اور دی جائے تو چند ایک چیزیں اور کلوز کریں گے، لیکن اب ہم پھر کسی وقت میں بابل کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ اس کو لے کر آئیں گے. میں نے اپنی کوشش سے، اسٹرگل سے چند ایک چیزوں کو کوریدا ہے اور آپ تک لے کر آیا. میری خواہش اور میری سوچ اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ گو اس سائٹ پر نہیں ہیں، آپ نہیں جا رہے، لیکن
آپ کے پاس کچھ سالڈ انفارمیشن ٹیچنگز موجود ہوں تاکہ آپ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں، دوسروں کو بتائیں۔ یہ جو جاتے ہیں نا وہاں پر یقیناً آسمان کی ملکہ کا راج موجود ہے، اور یہ وہ ایزیبل کی اسپرٹ وہاں پر موو کرتی ہے، اور جدو تو آتے ہیں نا تو بدروہاں اپنے نال کھچ کے لے آتے ہیں،